عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے خود سنا کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام بیت المقدس کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو انہوں نے اللہ رب العزت سے 3 دعائیں مانگی. ان میں سے پہلی دعا یہ تھی کہ اللہ مجھے ایسی حکومت عطا فرما دے کہ جس کا نظام تیرے منشا کے مطابق ہو. وہ حکومت مجھے عطا فرما دے کہ جو تیرے نظام کے تحت چلے، جس سے تو راضی ہو، ایسی حکومت مجھے عطا فرما دے. دوسری دعا حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ مانگی کہ اللہ مجھے ایسی حکومت عطا فرما دے جو میرے بعد کسی کو نہ ملے. اور تیسری دعا یہ مانگی کہ اللہ اس کو مسجد اقصی کو ایسی قبولیت عطا فرما دے کہ جو شخص بھی اس میں نماز پڑھ لے اور وہ صرف نماز پڑھنے کے لیے یہاں آئے اور کوئی مقصد اس کے سفر کا نہ ہو اور وہ یہاں آ کر کے نماز پڑھ کے چلا جائے، اس کو اے اللہ تو ایسا گناہوں سے پاک و صاف فرما دے جیسا کہ جس دن اس کو اس کی ماں نے چاہا تھا ایسا تو اس کو کر دے. اللہ یأتی ھذا المسجد احد لا يريد الا الصلاة فيه الا خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه حدیث کے الفاظ ہیں. یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا مانگی اور اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبصرہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مجھے 2 دعائیں تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی یقینی طور پر قبول ہو گئیں اور مجھے امید ہے ارجو ان یکون قد اعطی الثالثہ، مجھے امید ہے کہ یہ تیسری دعا بھی ان کے قبول ہو گئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں. آئیے اب میں بات کو اختتام کی طرف لے کر کے چلتا ہوں اور اس زمانے کے تعلق سے جو حالات اس وقت فلسطین کے اندر ہیں اور دنیا کے مسلمانوں کے ہیں، اس زمانے کے تعلق سے ایک حدیث آپ کو سناؤں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں اس کو حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الا وان الايمان حين تقع الفتن الشام. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب دنیا بھر میں فتنے برس رہے ہوں گے اور پوری دنیا فتنوں کا گہوارہ بن جائے گی اور تمام دنیا کی طرف ظلم و ستم کیا جا رہا ہوگا اور مسلمانوں کے اندر سے بھی فتنے پنپ رہے ہوں گے اور باہر سے بھی فتنے پنپ رہے ہوں گے، اس وقت ایمان سرزمین شام میں. اللہ اکبر. کیا آج کے حالات اس بات کی تصدیق نہیں کر رہے ہیں؟ کیا آپ دیکھ نہیں رہے ہیں کہ وہاں کے نوجوانوں کا حال، وہاں کے بچوں کا حال، کیسا ان کا ایمان ہے؟ ایک ایمان کی خاص استعداد کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایمان اگر ایسے دور کے اندر کسی کو دیکھنا ہو کہ ایمان کسے کہتے ہیں، غیرت اگر کسی کو دیکھنا ہو، دین کے لیے جذبہ اور شوق شہادت اگر کسی کو دیکھنا ہو، اللہ پر توکل اور آخرت پر یقین اگر کسی کو دیکھنا ہو، تو یہ ایمان کے وہ کامل درجات ہیں جو تمہیں ملک شام کے اندر، فلسطین کے اندر تمہیں دکھائی دیں. یہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ایک صحابی ابو حوالہ ازدی رضی اللہ عنہ سے، آپ وسلم کی ایک طویل گفتگو ہوئی ہے مسجد اقصی کے سلسلے میں ان سے، اور اس حدیث کا بالکل آخری جو جز ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اس کا آخری جملہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ آپ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم یہ دیکھو کہ اسلامی خلافت مقدس سرزمین کے اندر سمٹ گئی ہے تو تم یقین کر لینا کہ زلزلوں، فتنوں اور بڑی آزمائشوں کا وقت آ چکا ہے، اور اس دن قیامت لوگوں سے اس سے زیادہ قریب ہو جائے گی جتنا کہ میرا ہاتھ جو ہے وہ تمہارے سر سے قریب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں حضرت ابو حوالہ ازدی کے سر پر ہاتھ رکھ کر کے بیان کی. ایک آخری حدیث سنا کر کے میں بات ختم کر رہا ہوں اور یاد دلا دوں اس حدیث کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میری امت میں ایک جماعت ہمیشہ حق پر رہے گی، اپنے مخالفین پر غالب اور منصور رہے گی، اور کوئی اس کو تمام طاقت اور قوتوں کے باوجود اس کو دبا نہیں پائے گا اور اس کو ختم نہیں کر پائے گا. حالانکہ وہ لوگ ایسے ہوں گے کہ تمام کھانے والوں کے درمیان ایک پیالہ جیسے ہوتا ہے، ایسی ان کی حالت ہو جائے گی، ساری دنیا ان پر ٹوٹ پڑے گی، یہاں تک کہ اللہ کا قطعی فیصلہ اس حالت میں بروئے کار آئے گا کہ وہ اسی حال میں ہوں گے، یعنی وہ دشمنوں کے نرغے میں اور دشمنوں کے گھیرے کے اندر ہوں گے. اسی کیفیت کے درمیان اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتح کا مدعا سنایا جائے گا، نوید فتح آئے گی،
صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول جن کے بارے میں آپ یہ فضیلت بیان کر رہے ہیں یہ لوگ کہاں ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ لوگ بیت المقدس کے اطراف میں ہوں۔ میں بات کو ختم کر رہا ہوں، ایک آخری بات میں عرض کر دوں کہ عزیزوں ہمیں اور آپ کو اس بیت المقدس سے جڑنے کی ضرورت ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کی عظمت کو، اس کی اہمیت کو اپنے دلوں میں بٹھانے کی ضرورت ہے۔ اپنی نسل نو کو، ہمارے جو بچے ہیں معصوم بچے جن کو ابھی کچھ معلوم نہیں ہے اسلامی تاریخ کا، ان کو اس سے جوڑنے کی ضرورت ہے۔ اور آخری بات میں یہ عرض کر دوں کہ جیت کو جیت سمجھیں، فتح کو فتح سمجھیں، صلح کو فتح سمجھنے کی کوشش نہ کریں۔ یہ بات بھی یاد رکھیں انشاءاللہ فتح ہماری ہوگی، یقینی طور پر ہوگی۔ امن کا سورج نکلنے والا ہے، انصاف کا سورج نکلنے میں زیادہ دیر باقی نہیں رہ گئی ہے۔ علامہ اقبال کی اس شعر کے ساتھ میں باپ سے رخصت ہو رہا ہوں۔ شب گریزہ ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، شب گریزہ ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔